اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید جو ہم نے تمہارے اوپر نازل فرمایا، اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ افلا تعقلون، اس بات کی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اس قرآن میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، اس قرآن مجید میں تمہارے ہی مسائل کا حل ہے، وہ مسائل انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں۔ اگر قرآن مجید کو کھولا جائے، پڑھا جائے تو ہر سمجھدار بندے کو یہ قرآن مجید پہنچا کر ہی رہا کرتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے، یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، تم اس کو سمجھنے کے لیے قریب آؤ، ہم اس کو سمجھا دیں گے، ذرا کھولو تو صحیح، ذرا پڑھو تو صحیح، اس کو سنو تو صحیح، اس کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، ہم ضرور سمجھا دیں گے۔ اور فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کے ذریعے ہم تمہاری ایسی رہنمائی کریں گے جو رہنمائی تمہیں کامیابیوں تک ضرور پہنچا دے گی۔ یہ پروردگار کے وعدے ہیں۔ آج کے مختصر سے وقت میں ہم سب نے مل کر اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے، امت مسلمہ کے عموماً اور پاکستان کے مسلمانوں کے خصوصاً یہ جو حالات بنے ہیں، قرآن مجید میں اس کا حل کہاں پر ہے، اور ان حالات کی، ان سارے واقعات کی پروردگار عالم قرآن مجید کے ذریعے کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں۔ بات علمی بھی ہے، بات توجہ طلب بھی ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم چند مٹھی پر لوگ جو بات آج میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، خدا کی قسم پورے ملک کے حالات بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید ہم نے نازل کیا، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ اصل موضوع کی طرف میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ طلب ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں کبھی بکتا بھی نہیں، کبھی جھکتا بھی نہیں۔ اگر جھکنا چاہے تو سوائے پروردگار عالم کے در کے اور کسی در پر اپنا ماتھا نہیں ٹیکتا، اور مسلمان خدا کے سوا کسی سے ڈرتا بھی نہیں۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اپنی تاریخ کو اگر ہم دہرائیں، ہمارے اوپر ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے کہ ہم نے کئی سو سال تک پوری دنیا کی اقوام عالم کی رہنمائی کی ہے، اور دنیا کی ساری اقوام ہمارے دستے لگن رہی۔ ہم نے دنیا والوں کو یہ چیز سمجھائی کہ اگر حکومت کی جاتی ہے تو مسلمانوں کی طرح، اگر خلافت کی جاتی ہے تو خلفائے راشدین کی طرح، اگر
اگر حکومت کی جاتی ہے تو صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی طرح، اور پوری دنیا ہماری مثال قائم کرنے سے قاصر ہے۔ دنیا کا کافر بھی ہمارے اصولوں کو اپنے ملکوں میں نافذ کر کے اپنی فلاح اور کامیابی سمجھتا ہے۔ اصول اور ضابطے ہمارے بنائے ہوئے، مگر کافر اپنے ملکوں میں نافذ کر کے اپنی فلاح اسی میں سمجھتا ہے۔ ہمارے اوپر فراوانی کا دور آیا، اور ایسا دور آیا کہ دنیا کے سونے اور چاندی ہمارے قدموں میں رلا کرتے تھے۔ قیصر اور کسریٰ کے محلات کے قالین ہماری گلیوں میں بچھا کرتے تھے۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں ہمیں خوش کرنے کے لیے خراج دیا کرتی تھیں۔ بڑی بڑی سپر پاوریں ہمارے ایک اللہ اکبر کے نعرے سے لرز جایا کرتی تھی، اور بڑی بڑی طاقتیں ہماری لکڑی اور سوٹی اور ہمارے تلوار اور تیر سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ ہمارا دور ایسا عالیشان دور گزرا۔ اب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ہمیں بتلا، یہ ہمارے عروج اور زوال کی کہانی کیسی ہے؟ یہ کبھی عروج اور کبھی زوال، یہ داستان قرآن مجید میں ہمیں کہاں سے ملے گی؟ قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، میرے نبی اور مرسل، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا اپنی امت کے سامنے میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر تو کرو۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پروردگار عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سلطنت بھی عطا کی، حضرت ایوب علیہ السلام کو دولت بھی سب سے زیادہ دی، حضرت ایوب علیہ السلام کو زراعت بھی سب سے بڑھ کر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت فراوانی ہے گھر کے اندر، اولاد کی کثرت بھی ہے، مال کی کثرت بھی ہے، آپ کی گھر والیاں بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے مکانات بھی ہیں، جانوروں کی کثرت بھی ہے، فراوانی اور نعمتوں کی انتہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جیسے کسی زمانے میں اجتماعی طور پر مسلمانوں کے اوپر یہ حالات ہوا کرتے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات ایسے ہی تھے، کوئی کمی نہیں، عزت بھی بہت ہے، دولت بھی بہت ہے، شہرت بھی بہت ہے، فراوانی بھی بہت ہے، مال ڈنگر بھی بہت ہے، بہت بڑی حویلی ہے، دنیا میں اس جیسی حویلی کسی کی نہیں، باغات کے مالک ہیں، زراعت کے مالک ہیں، کئی کھیت اپنی پکائی کے وقت لہراتے ہیں۔ یہ فراوانی مسلمانوں کی طرح ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کی۔ فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے پروردگار عالم نے دنیا کی طرف دیکھا، اپنے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا، اور میرے ملائکہ اور میرے نوری فرشتوں، ذرا میرے بندے ایوب کو تو دیکھو، اتنی فراوانی ہونے کے باوجود، اتنی دولتیں ملنے کے باوجود، اتنے زیادہ حشم و خدم ہونے کے باوجود، یہ میرا بندہ ایوب اپنی پیشانی، اپنی جبین نیاز میرے در سے نہیں اٹھاتا۔ یہ میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، بڑا تابعدار بندہ ہے، یہ بڑا ہی میری عبادت کرنے والا،
तारीफों पुकारने वाला, अपनी मजलिस में अपने खलवत और जलवत में मेरा ही नाम लेने वाला बंदा है। ऐ मेरे फरिश्तों, इसकी शुक्रगुजारी की वजह से, इसकी तारीफों की वजह से, इसके सजदों की वजह से मैं राजी और खुश होकर इसको नबूवत और रिसालत का तमगा देने लगा हूँ। मुसलमानों की फरावानियों की वजह से, मुसलमानों की इबादत और रियाजतों की वजह से अल्लाह ने इनको बादशाहतें नबूवत और रिसालत का ओहदा देने का फैसला कर लिया। इस बात का इब्लीस को पता चल गया। इब्लीस हरकत में आ गया, अपने कारिंदों को जमा कर लिया और कारिंदों से कहने लगा, अय्यूब को नबूवत मिल रही है, इतना बड़ा आदमी अगर नबी बन गया दुनिया की काया पलट जाएगी। अल्लाह के सामने आया, हाजिर हुआ। इब्लीस कहने लगा, है अल्लाह, वो तेरा शुक्रगुजार बंदा बनेगा कैसे नहीं, तूने सब कुछ तो अता कर रखा है। अल्लाह फरमाते नहीं, इब्लीस अगर इसके पास कुछ भी ना होता फिर भी ये शुक्रगुजार ही रहता। इब्लीस कहता है, अच्छा मुझे मोहलत दीजिए, इसके ऊपर इख्तियार दीजिए, ये शुक्रगुजार रहता है या नहीं रहता। परवरदिगार आलम फरमाते हैं, तुझे इख्तियार है। आजमाइश का वक्त शुरू होने लगा। जिस तरह मुसलमानों की तरक्की और उरूज को जब इब्लीस ने देखा, अपने सारे कलिंदों को जमा कर लिया, यहूदियों को भी, ईसाइयों को भी, हिंदुओं को भी, बुतमदों को भी, सारे कालिंदों को जमा करके आओ मुसलमानों को बर्बाद करते हैं। ये तो दिन ब दिन जोर आवर होते जा रहे हैं। फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्लीस अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सजदे वाली जगह पर बैठ गया। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तहारत हासिल की, आपने वुजू फरमाया। वुजू करने के बाद इबादत के वक्त में अपनी इबादत की जगह पर तशरीफ लाए, क़याम किया, रुकू किया। जब सजदे में गए, फरमाया मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्लीस ने सजदे की हालत में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाक में बीमारियों से भरी फूंक मार दी। सजदे से सर उठाया, जिस्म दुखने लगा, जिस्म दर्द होने लगा, सर में शदीद दर्द शुरू हुआ। ये दर्द पांव तक पहुंच गया, हड्डियां दुखने लगी, गोश्त दुखने लगा, जिस्म के पट्टे कमजोर होने लगे, दिन ब दिन लागर होने लगे, दिन ब दिन बुखार चढ़ने लगा। रात और दिन में एक पहर भी ऐसा नहीं आता जिसमें जरा सी भी सेहतियाबी हो। रात और दिन बीमार रहने लगे। यही हाल इब्लीस ने मुसलमानों का कर दिया। मुसलमानों के दिलों में फहाशी की फूंक मार दी, मुसलमानों के दिलों में अयारी, मकारी, मुनाफिकत की फूंक मार दी, मुसलमानों के दिलों में हराम की फूंक मार दी। अब इनको रिश्वत से रगबत होने लगी, सूद अच्छा लगने लगा, फहाशी अच्छी लगने लगी, बुनियादी को ये पसंद करने लगे। आप हालात मुसलमानों की हालात को देखें। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात से तकरीबन मिलते जुलते। फर्क सिर्फ इतना है, उनका जाहिर आजमाया गया, हमारा बातिन आजमाया जा रहा है। उनके जाहिर पे हमले हो रहे, हमारे बातिन को बर्बाद किया जा रहा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार पड़ गए। फरमाया मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे वाली जगह से उठे, अपने घर गए। आपकी तकलीफ को देखकर सारे बच्चे भी मुस्कुराए।
مریض حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر پہنچ گیا. جب اس نے دیکھا بچے بھی بچیاں بھی گھر والیاں بھی ساری ایک چھت کے نیچے جمع ہو چکی ہیں تو اس نے اس محل کی چھت کو گرا دیا. خدا کی قسم حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی ہونہار لخت جگر نور نظر بچیاں اور بچے ان ساروں کے دماغ ناک کے ذریعے زمین پر بہہ گئے. اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھا. اپنی ذات پر بنے تو برداشت ہو جاتی ہے, اولاد پر بنے تو برداشت نہیں. ان سارے جیوں میں ایک خاتون زندہ رہی, حضرت بی بی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایوب علیہ السلام کی گھر والی. اور یہ گھر والی عام خاتون نہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کی بیٹی ہے جو ایوب علیہ السلام کے گھر میں ہے. حضرت رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری کرنے لگی, مگر مرض بڑھتا گیا. جو دعا کی جیسے تیمارداری ہو رہی ہے مرض مزید بڑھتا جا رہا ہے. جسم گلنے لگا, جسم سڑنے لگا, جسم میں چھالے ہونے لگے, جسم میں سے بدبو آنے لگی, جسم میں سے زخم بننے لگے. ایک وقت ایسا آ گیا سارا بدن گل گیا. پروردگار عالم نے ایک ایوب علیہ السلام کے بھائی کو بھیجا, جاؤ ذرا پوچھ کر تو آؤ, اے ایوب اس بیماری کی حالت میں اپنی خواہش تو بتلاؤ. یہ بھائی ہے, آیا آ کر پوچھنے لگا, ایوب بیماری بڑھ گئی ہے, تکلیف بہت زیادہ ہوگی, ذرا کوئی خواہش تو بتلا, اس بیماری میں تیری خواہش کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے, بدن گل گیا کوئی پرواہ نہیں, ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے کوئی پرواہ نہیں, اگر پاؤں چلنا چھوڑ چکے ہیں کوئی پرواہ نہیں, اگر سارا بدن گل گیا پھر بھی کوئی پرواہ نہیں. ایک ہی خواہش ہے, اے پروردگار عالم میری زبان کو سلامت رکھنا کہ یہ تیرا نام لیا کرے. اللہ تیرا ذکر میری زبان پر جاری رہے, اس زبان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, بس یہی خواہش ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی شہرت سارے شہر میں ہو گئی. وہ لوگ جو آ کر بھیک مانگا کرتے تھے, وہ شہر والے جن کے گھروں کی آگ ایوب علیہ السلام کی عطا سے جلا کرتی تھی, وہ سارے جمع ہو کر آئے اور آ کر کہنے لگے, بی بی رحمت اپنے شوہر کو اٹھا, یہاں سے یہ تعفن پھیلا رہا ہے, اس کے جراثیم ہمارے محلے میں پھیل جائیں گے, یہاں سے کہیں دور لے جا, ہم اجازت نہیں دیتے اس کو یہاں رہنے کی. یہ سارے وہی لوگ ہیں جو کسی زمانے میں ایوب کے دیے ہوئے کپڑے بھی پہنا کرتے تھے, ایوب کی بانٹی بھی جوتیاں بھی پہنا کرتے تھے, ایوب کا دیا ہوا رزق بھی کھایا کرتے تھے. ایک بیماری سے تیور بدل گئے, حالات بدل گئے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا, فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے بی بی رحمت اٹھانے لگی, سارا بدن گلا ہوا ہے, کہاں سے اٹھاؤ, اٹھایا نہیں جا رہا. اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ, جا کر بی بی رحمت کی رہنمائی کرو, وہ لوڑی
اے بی بی رحمت تو بھی یہ کلمہ پڑھ آسانی سے اٹھ جائے گا. حضرت بی بی رحمت نے یہ لاہور کا ورد شروع کر دیا. آسانی سے ایوب علیہ السلام ان کے ہاتھوں میں آ گئے. ہم تو پڑھتے ہیں نا جو کوئی بڑی خبر پہنچے, عجیب بات پہنچے, فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے یہ اللہ کے خزانوں کی چابی ہے, خدا کی قسم جو اس کو پڑھا کرے سوائے موت کے اس کو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. اٹھایا اور علاقے سے دور لے گئی. وہاں جا کے نرکل کے بانس کے کانوں کی جھونپڑی بنائی. ایوب علیہ السلام کو اس میں لٹا دیا. خدمت گزاری کے اوپر معمور ہے. روزانہ صبح ایوب علیہ السلام کا چہرہ دھلوا کر ہاتھ پاؤں صاف کر کے آپ کو طہارت کروا کے آ جاتی ہے. گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے جو مزدوری ملتی ہے اس کا کھانا لے کر جاتی ہے, خود بھی کھاتی ہے اور اللہ کے پیغمبر کو بھی کھلاتی ہے. کئی سال اس میں گزر گئے. اللہ اکبر کبیرہ, کئی سال گزر گئے. ایوب علیہ السلام نے بلایا, بی بی رحمت میری بات سنو, بڑا عرصہ ہو گیا بیماری نہیں جا رہی, بڑا عرصہ ہو گیا تکلیف ختم نہیں ہو رہی, آخر تو بھی کب تک خدمت گزاری کرے گی؟ میں اللہ کا بندہ ایوب تجھے اجازت دیتا ہوں, جا اپنے میکے چلی جا. بی بی رحمت کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے او ایوب, او اللہ کے بندے, او اللہ کے نبی, او اللہ کے محبوب, اگر قیامت کے دن پروردگار عالم نے مجھے پوچھ لیا اور رحمت بی بی 22 برس 60 برس ایوب علیہ السلام کے بستر میں آرام کرتی رہی, اور بی بی رحمت 60 برس ایوب کے برتنوں میں کھاتی رہی, 60 برس ایوب کے گھر میں عیش کرتی رہی, آج 18 برس کی بیماری سے ایوب کو چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ کیا جواب دوں گی؟ اے اللہ کے بندے ایوب جواب مجھے بتلا دے. اگر جواب معقول ہوا تو چھوڑ کر چلی جاؤں گی, اور اگر جواب معقول نہ ہوا خدا کی قسم جیسے آسانی کے وقت گزرے تکلیف کے وقت بھی اسی طرح گزر جائیں گے. ایسی صابرہ ہے, ایسی شکر گزار بندی ہے. اس لیے کہ خاندان نبوت کی ہے, یوسف علیہ السلام کی پوتی ہے. شکر گزار کیوں نہ بنے؟ ایک ہمارے بھی بچے ہیں, ہماری بھی بیویاں, ہمارے بھی گھر والے ہیں, ذرا بیماری 1-2 سال ہو جائے چلے جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس, مولوی صاحب, تعویذ ڈنڈے کرنے والے کے پاس, کسی ولی کے پاس, یہ دعا کر دیجیے اللہ آنکھیں بند کر لے, پردہ ہی رکھ لے. یہی علاج جس کی خاطر رشوتیں لیتا رہا, حرام حلال ایک کرتا رہا, ادھر بیماری یہی 1-2 سال صبر نہیں ہوا, دعا کروانے کے لیے نکل گئے, جی اللہ نے اگر زندہ رکھنا ہے تو صحت والی زندگی دے, ورنہ لے ہی جائے تو اچھا ہے. انجام یہی ہوتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں, بی بی رحمت خدمت گزار ہے, تھکتی نہیں, اکتی بھی نہیں. ابلیس نے کہا ابھی تک ہمت نہیں آ رہی, مزید کوئی چال چلنی چاہیے. تاریخ میں لکھا ہے ابلیس انسانی شکل میں اس محلے میں گیا جس میں حضرت بی بی رحمت کام کرنے کے لیے آیا کرتی تھی, اور جا کر ان گھر والوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو عورت کام کرنے آتی ہے اس کا شوہر کوڑ کا مریض ہے, اس کو ہاتھ لگا کر تمہارے برتنوں کو, تمہارے رزق کو ہاتھ لگاتی ہے, اس کی بیماری اور اس کے جراثیم تمہارے گھروں میں بھی آ جائیں گے, اس کو اپنے دروازے کو بھی نہ ہاتھ لگانے دو. تاریخ میں لکھا ہے حضرت بی بی رحمت آئی کام کرنے کے لیے, لوگوں نے منع کر دیا, یہاں تک کہ
کے لوگوں نے دھکے دے کر گھروں سے نکال دیا اور منع کر دیا ہمارے علاقے میں بھی کبھی نظر نہیں آنا. یہ آخری چال شیطان کی. حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں, خالی ہاتھ جانے لگی. دل نہیں چاہا کہ میں خالی ہاتھ جاؤں. تاریخ میں لکھا ہے اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا, اس کی بیٹی سر سے گنجی تھی. حضرت بی بی رحمت اس کے پاس گئی اور جا کر کہتی ہے اپنے بالوں کی ایک لٹ تجھے دوں گی, اس کے بدلے مجھے کھانا دے دے. اس کے بال آتے نہیں تھے, وہ راضی ہو گئی. آپ نے ایک طرف کے بال کاٹ کے دے دیے اور کھانا لائی, ایوب علیہ السلام کے سامنے رکھا, فرمایا بتا کہاں سے لائی؟ کہنے لگی بس اللہ نے دیا ہے, کھا لیجیے. اگلے دن اپنے دوسرے بالوں کی لٹ بھی دے دی, بیچ کر کھانا لے کے آ گئی. ایوب علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ خدا کی قسم اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے بتلائے گی نہیں کہ اتنا اچھا کھانا آپ کہاں سے لائے. اپنے سر سے کپڑا ہٹا کر دکھا دیا, اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے پیغمبر, اپنے بالوں کو بیچ کر آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے. تاریخ میں لکھا ہے حضرت بی بی رحمت سارے عالم کے اندر پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ حسین و جمیل خاتون تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی نا, اس نے یوسف کا کچھ نہ کچھ تو کرشمہ اس میں آنا ہی تھا. کو بیچ کر ایوب علیہ السلام کے لیے کھانا لا رہی ہے. ابلیس نے سب کچھ چھین لیا, مال بھی چھین لیا, دولت بھی چھین لی, کھیتی باڑی بھی چھین لی, اولاد بھی چھین لی, ہر چیز سے نہتا کر دیا. ابلیس کے کارندوں نے گھر بھی تباہ کر دیا, حویلیاں بھی برباد کر دی, کھیت بھی اجاڑ دیے. نہیں سمجھے بات کو؟ ابلیس کے کارندوں نے جینا مشکل بنا دیا. جس طرح آج ابلیس کے کارندے مسلمانوں کا جینا مشکل کر رہے ہیں. یہ سارے ابلیس کے کارندے ہیں. کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے, وہ ابلیس کا پجاری ہے. ہمارا یہ کہتا ہے تؤخذ من اغنیائہم وتؤد الی فقرائہم. اور اگر اللہ نے تمہیں حکمرانی و سلطنت کی کرسی پر بٹھایا ہے تو آؤ مالداروں سے زکات وصول کر کے غریبوں میں بانٹو تاکہ سب کے حالات بہتر ہو جائیں. یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے. تؤخذ من اغنیائہم, مالداروں سے وصول کرو, وتؤد الی فقرائہم, اور غریبوں میں بانٹو. مگر یہ شیطان کے پجاری کیا کرتے ہیں؟ غریبوں سے وصول کرو ٹیکسوں کی صورت میں, بلوں کی صورت میں, اور مالداروں کو رعایت دو, ان کو فری یونٹ بھی دو, فری بجلی بھی دو, ان کو مفت میں گیس بھی دو, ان کے اوپر ٹیکس بھی کوئی نہیں, ان کے اوپر کوئی ٹار ٹیکس بھی نہیں ہے, ان کو مراعات دو, ان کا تیل بھی فری کرو, اور لوگ ان سے غریبوں سے اکٹھا کرو. یہ شیطانی کارندے ہیں. آج ہم پھر انہی کا دروازہ کھٹکھٹا رہے, بھاگ بھاگ کے انہی کے پاس جا رہے. جی ہمارے بیلوں کا کچھ کرو. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ 2-4 میٹنگیں کر کے تمہیں تسلی دے دیں گے, بعد میں اگلے مہینے پھر وہی مصیبت کھڑی ہوگی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ تمہاری تنخواہیں بڑھ گئی. یہ بل ایک دو نہیں بڑھا, کئی بل بڑھے, کئی ٹیکس بڑھے. اس کا صرف واحد حل ایک ہی ہے, ان مالداروں کی رعایتیں ختم کرو اور غریبوں کے پیسے چھیننا بند کرو. صرف ایک ہی حل ہے کہ یہ ابلیس کے کارندوں کو مراعات دینا بند کرو.
اسلامی نظام یہی ہے، اگر مسلمان ہو تو یہ کرو، اور اگر یہ نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ تم شیطان کے کارندے ہو، ابلیس کے کارندے ہو۔ ادھر ابلیس نے ایوب علیہ السلام سے سب کچھ چھین لیا، ان کے کارندوں نے سب کچھ چھین لیا، حضرت بی بی رحمت کو دھکے دے کر محلے سے نکلوا دیا۔ پریشان حال، خاتون بڑی جلدی پریشان ہو جایا کرتی ہے نا، پریشان حال جا رہی ہے، ہاتھ خالی ہے، کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، آج میں اپنے شوہر کو کیا کھلاؤں گی؟ راستے میں ابلیس اب بابے کی شکل میں آ گیا، بڑا لمبا چوگا پہنا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں سوٹا پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ میں تسبیح پکڑا ہے، سر پہ پگڑ باندھا ہوا ہے، اور نعرے لگاتا اللہ کے نعرے لگاتا ہوا سامنے آ گیا۔ ابلیس کو پتا ہے کہ انسان اسی لباس سے دھوکہ کھاتا ہے، ابلیس کو اندازہ ہے کہ یہی شکل و صورت سے سادہ مسلمان راستے سے بہک جاتا ہے۔ آ کر پوچھنے لگا بی بی رحمت خیریت تو ہے، پریشان کیوں ہے؟ آخر عورت ذات تھی، رو پڑی، مایوس ہو کر علاقے سے نکلی تھی، کیا کروں شوہر بیمار ہے، 18 برس ہو چکے ہیں، شفا یاب نہیں ہو رہا۔ اب وہ ابلیس ایمان کے اوپر بھی حملہ کرنے لگا، ایمان کے اوپر بھی حملہ کرنے لگا، کہنے لگا علاج بتلاتا ہوں، ایک بکرا لو۔ یہ جو باتیں ہوتے ہیں نا پیر، یہ سب سے پہلے بکرے سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک بکرا لو اور اس کو چوراہے میں ذبح کر کے وہیں پر پھینک کے آ جاؤ، خدا کی قسم، پیدا کرنے والے کی قسم، جو اس کے پاس سے گزرے گا ایوب کی بیماری اس کو لگ جائے گی اور اس ایوب کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہیں دال پڑی نظر آتی ہے، کہیں انڈے پڑے نظر آتے ہیں، یہ ٹونے ٹوڑ کے جو ہے نا ہمارے گلیوں محلوں پہلیوں قبرستانوں میں کئی نظر آتے ہیں، مرغی کے پنجے، اس کی سیڑیاں نظر آتی ہیں، یہ سارے شیطانی تکلیف اس کے گلے پڑ جائے گی جس نے ہاتھ لگایا، یہ جو پاس سے گزر گیا تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اور ہم صاحب ایمان دیکھو گے اپنی مصیبت دوسرے کے گلے پہ ڈالنے کے لیے کتنی جلدی ہم آتا ہو جاتے ہیں۔ ہم صاحب ایمان جو ٹھہرے، ہمارے سے بڑھ کر عاشق رسول بھی کوئی نہیں، ہمارے سے بڑا مومن بھی کوئی نہیں، کرتوت ہمارے سارے کافروں والے ہیں۔ ایوب علیہ السلام بیمار پڑے ہیں، بی بی رحمت بابو کی یہ بات سنی، بڑی خوش خوش جا رہی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے دیکھا اللہ کی بندی ہاتھ تو خالی ہے لیکن مسکراتی آ رہی، اللہ خیر کرے، یہ بڑی خوش آ رہی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ بڑی ہے۔ پوچھنے لگے بی بی رحمت اللہ کی بندی آج خوش ہے، خیریت ہے؟ حضور ایک بابا ملا تھا، بابا اس نے آپ کی بیماری کا حل بتلا دیا، اس نے کہا بکرا ذبح کر کے چوراہے میں پھینک کے آ جاؤ، جو پاس سے گزرے گا بیماری اسی کو چمٹ جائے گی۔ فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے ایوب علیہ السلام بیماری کی حالت میں، مرض کی حالت میں اور بخار کی حالت میں، سارا بدن گلا ہوا ہے، اسی حالت میں غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے اور وہ بابا نہیں تھا، وہ ابلیس اور شیطان تھا، خدا کی قسم اگر پروردگار عالم نے مجھے شفا عطا کی تو بی بی رحمت اس کی بات ماننے کی وجہ سے تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ حضرت بی بی رحمت بھی ڈر گئی، اگر وہ ابلیس تھا تو میری توبہ، لیکن نیت مان لی، نظر مان لی، ارادہ کر لیا، تو نے اس کی بات کیوں سنی اور اس کی بات مانی کیوں؟ اگر شفا یاب ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں گا۔ ادھر ایوب علیہ السلام نے یہ بات سنی، ادھر پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہوئے، آنکھیں بند کر لی، مراقبے میں چلے گئے، مراقبے میں چلے گئے،
لیجیے گا. اپنے اور پروردگار عالم کے درمیان سارے تعلقات کو ختم کر دیا، سارے واسطوں کو ختم کر دیا، سارے رشتوں کو ختم کر دیا، ساری دنیا کو پیچھے پھینک دیا. ایوب علیہ السلام آنکھیں بند کر کے پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ کیفیت مراقبے کی کیفیت ہوا کرتی ہے. افسروں کے دروازے پر جاؤ بھائی، پہلے اس سے ملو، پہلے تمہیں وہ خوار کرے گا، پھر اس کے بعد اس بڑے افسر سے ملنا، پھر اس کی ذلت برداشت کرنا، پھر اس کے بعد وہ بڑا افسر جو کرسی پہ بڑا جوان بیٹھا ہے تمہاری پیسوں سے تنخواہ وصول کر کے تمہارے اوپر پیٹ پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کے جوتیاں کھانا، پھر اس کے بعد جو آخری افسر آئے گا اس کے دروازے پہ لائن اور قطار میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا، پھر اس کا موڈ ہوگا تو تمہاری بات سنے گا، اور نہیں موڈ ہوگا تو تمہارا کاغذ پھاڑ کے کہہ دے گا یہ بات اور یہ ردی کے اندر پھینک دو اور پھر آ جانا. اور ہم اتنے سیدھے سادے ہیں، یہ ساری خاریاں اور ذلت برداشت کر کے پھر انہیں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، انہیں افسروں کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں اور انہیں افسروں کے سامنے جھولیاں پھیلا رہے ہیں، ہمارے اوپر رحم کرو اور ہمارے بلوں کو کم کرو. آؤ تمہیں ایک ایسا راستہ بدلاؤ جس راستے پر اللہ نے فرعونوں کی، حامانوں کی، شدادوں کی، نمرودوں کی بھی ایسی تیسی پھیر دی ہے. یہ آج کا افسر کیا بلا ہے اس کے سامنے؟ بڑے بڑے نمرودوں کو خاک میں ملا دیا. آؤ تمہیں ایک ایسا سبق سکھاؤں آج جس سے پروردگار عالم نے بڑے بڑے فرعونوں کی خاک دنیا میں ملیا میر کر دی، بڑے بڑے دجالوں کو دنیا میں نیست و نابود کر کے رکھ دیا. ایوب علیہ السلام وہ سبق سکھانے لگے. اپنی آنکھیں بند کر لی، پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ وہ دربار ہے جہاں پر کسی سفارش کی، کسی اور واسطے کی ضرورت نہیں. یہ وہ دربار ہے جہاں پر اجازت نہیں لینی پڑتی. یہ وہ دربار ہے جہاں سے رد نہیں کیا جاتا. یہ وہ دربار ہے جہاں پر انتظار نہیں ہے. یہ وہ دربار ہے جہاں پر ایک مرتبہ جانے کے بعد دوبارہ وقت نہیں دیا جاتا. ایوب علیہ السلام اس دربار میں آ گئے، آنکھیں بند کر لی. اٹھا نہیں جا سکتا، سجدہ نہیں کیا جا سکتا، رکوع میں نہیں جا سکتے، قیام نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں. وہیں پر آنکھیں بند کر کے دنیا سے رشتہ ختم کر لیا، پروردگار عالم سے صلح کر لی، پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہوئے اور زبان سے کہنے لگے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ یہ تکلیف تو آئی ہے مگر تو بڑا رحم کرنے والا ہے. الفاظ پہ غور کیجئے گا، وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے. یہاں پر ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ہے 22ویں پارے میں. فلما قضى زید منہا وطرن، جب فیصلہ کر لیا زید نے، اللہ اس کا نام قرآن میں ذکر فرماتے. کسی صحابی کا نام اپنی کتاب میں نہیں ذکر کیا. یہ واحد صحابی زید ابن حارثہ ہے جن کا نام اللہ قرآن مجید میں لیتے ہیں. یہ حضور کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، حضور کے غلام بھی تھے، آپ کے خادم بھی تھے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کے ساتھ بڑی ماریں کھائیں. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں، راستے میں ایک ڈاکو پڑ گیا.
جس طرح ہمیں نہیں ڈاکو پڑے ہوئے، یہ سارے ڈاکو مسلمانوں کے اوپر، مسلمانوں کا لوٹ رہے، ایک ڈاکو پڑ گیا، حضرت زید بن حارثہ کو لوٹنے لگا، آپ نے اپنا سارا مال دے دیا، جو کچھ جمع پونجی تھی ساری ڈاکو کو دے دی، اب وہ تلوار نکال کے آپ کو قتل کرنے لگا، فرمایا میرا سب کچھ تو لے لیا ہے، اب میری جان بخش دے۔ اس نے کہا نہیں، جان بھی نہیں بخشوں گا، اس لیے کہ اگر تجھے چھوڑ دیا کسی اور کو خبر کر دے گا، وہ مجھے مار دے گا، اس لیے مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت زید بن حارثہ پریشانی میں ہے، اب میں کیا کروں؟ فرمانے لگے پھر میری یہ خواہش ہے وہ پوری ہو لینے دو، پھر مار دینا مجھے۔ کہا ہاں یہ اجازت ہے، کیا خواہش ہے؟ فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد مار لینا تمہاری مرضی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اپنا واقعہ سناتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے وضو کیا اور نماز میں کھڑا ہو گیا، خدا کی قسم میں نے تکبیر تحریمہ کہی، مجھے بھول گیا میں نے تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ اے اللہ کے نبی ذہن خالی ہو گیا، زبان پہ کچھ نہیں آ رہا، ذہن میں کچھ نہیں آ رہا، اچانک زبان پہ جاری ہو گیا، میں نے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کہنا شروع کر دیا، یا ارحم الراحمین۔ فرمایا کھڑا ہوں تو یا ارحم الراحمین کہہ رہا ہوں، رکوع میں جا رہا ہوں تو یا ارحم الراحمین زبان سے نکل رہا ہے، سجدے میں گیا پھر بھی زبان پر یہی جاری ہے، یا ارحم الراحمین۔ فرمایا ساری نماز کو مکمل کر دیا، آخری قاعدے میں بیٹھ گیا، زبان پر یہی جاری ہے، یا ارحم الراحمین۔ فرمایا اسی طرح سلام پھیرا، دائیں جانب پھر بائیں جانب سلام پھیرا، دل میں یہی خدشہ ہے ابھی نماز سے فارغ ہوا یہ ڈاکو قتل کر دے گا۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک سفید کپڑوں والا آدمی نازل ہوا، میرے سامنے چمکتی تلوار نکالی، وہ روشن تلوار نکال کر آگے بڑھا اور ڈاکو کا سر قلم کر کے واپس آسمانوں پر چلا گیا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اور زید بن حارثہ خدا کی قسم یا ارحم الراحمین تو ایک مرتبہ پڑھے، پھر دوسری مرتبہ پڑھے، پھر جب تو تیسری مرتبہ کہے گا پروردگار عالم خود تشریف لا کر فرمائیں گے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہو چکا ہوں، مجھے بتلا کیا کام ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اے زید یا ارحم الراحمین جب انسان کہتا ہے کوئی بھی وظیفہ پڑھے فرشتہ جواب دیتا ہے، مگر یا ارحم الراحمین کے اوپر کوئی کہے تو اللہ خود جواب دیتے ہیں۔ وہ اللہ نے ایک تیرا مددگار آسمانوں سے بھیجا، وہ تیرا کام کر کے چلا گیا، امت کے لیے سبق مل گیا کہ اپنی پریشانیوں میں کیا پڑا کرنا ہے، بلند آواز سے خدا کی قسم ایوب علیہ السلام نے بھی یہی پڑھا تھا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور میری تمام دوستوں سے یہ اپیل ہے، کسی افسر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، آؤ اپنے بستروں کے اوپر اور مراقبے میں چلے جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور پروردگار عالم کو پکارو یا ارحم الراحمین۔ جب تمہارا پروردگار زمین پر اترے گا خدا کی قسم نہ اس نے فرعون کو چھوڑا، نہ حامان کو چھوڑا، نہ قارون کو چھوڑا، نہ نمرود کو چھوڑا، اور آج کے بھی کسی گنڈے کسی بدمعاش کو وہ نہیں چھوڑے گا، وہ خود اس کا انتقام لے لے گا، مسلمانوں کو پریشان کرنے کا انتقام وہ خود لے گا۔ ذرا اپنے آپ کو اس کے حوالے تو کرو۔ عالم کے در پہ یا ارحم الراحمین
پروردگار عالم کے سامنے شکایت شروع کر دی، یا ارحم الراحمین، ان کمبختوں نے ہماری حیثیت اور ہمت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا، اللہ یا تو ان کو ہدایت دے یا ان کو ہمارے سروں سے اٹھا دے۔ ادھر ایوب علیہ السلام نے کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ یا ارحم الراحمین، یہ تکلیف آ گئی اور اس تکلیف میں تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کو آواز آتی ہے، اے ایوب اپنی بیماری والی ایڑی ذرا زمین پر تو مار، بیماری والی ایڑی۔ ایوب علیہ السلام نے ایڑی زمین پر ماری، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آواز آتی ہے ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب اس پانی کو پی اور اس سے غسل کر۔ ایوب علیہ السلام نے پیا، اندر کی بیماری ختم، غسل کیا، باہر کی بیماری ختم، اللہ نے خوبصورت کر دیا۔ جھونپڑی سے نکلے، قریب ایک پتھر پہ جا کے بیٹھ گئے، بی بی رحمت آئی، آ کر دیکھا جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہے، رونا شروع کر دیا، میرے شوہر ایوب کو کوئی جانور تو نہیں لے گیا۔ قریب ایک حسین و جمیل جوان کو کھڑے دیکھا، بیٹھے دیکھا، کہنے لگی یہاں ایک بیمار بندہ پڑا تھا، اس کے بارے میں معلوم ہے؟ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ اللہ کی بندی وہ بیمار نہیں ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس بندی نے بڑی میری خدمت گزاری کی، اس کو بھی جوانی عطا فرما، دوبارہ خوبصورتی اور صحت عطا فرما۔ دعا قبول ہوئی، دوبارہ جوانی مل گئی۔ اب ایوب علیہ السلام کو اپنی قسم یاد آ گئی، قسم کھائی تھی کہ میں 100 درے ماروں گا۔ سوچنے لگے، بی بی رحمت کہتی ہے کیا سوچ رہے ہیں، تیار ہو جا، تگڑی ہو جا، میں 100 درے ماروں گا۔ قسم بھی تو پوری کرنی ہے نا جو اللہ کے لیے کھائی تھی۔ اللہ کی طرف سے حضرت جبریل آ گئے وحی لے کر، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اے میرے بندے ایوب، یہ اللہ کی بندی، یہ میری بندی بڑی شکر گزار بندی ہے، یہ تیری بیوی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، میری ذات کی قسم اس کو 100 درے رہی، 100 تلکے جمع کر کے ایک دفعہ مار لے، میں یہی سمجھوں گا تیری قسم پوری ہو گئی۔ تھی بھی وہ گھر والی، 100 درے 100 تلکے کھا کر بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ آج کل کر کے دکھاؤ نا، اگلے دن گلی میں ہی کھڑے رہے نا، دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے گر گرانے لگی بی بی رحمت، آپ نے فرمایا اب رونے کی کیا بات، میں بھی صحت مند تو بھی صحت مند۔ اے ایوب، جب اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا ہماری اولادوں کو واپس نہیں کر سکتا؟ ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ جب تو یہ کر سکتا ہے تو وہ تو اور زیادہ آسان ہے۔ دونوں وہاں سے اٹھے، اپنی حویلی میں گئے، اللہ نے زمین کو حکم دیا ان کی اولادوں کو ان کے اوپر دوبارہ زندہ کر دو۔ سارے بچے اور بچیاں دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، گھر والیاں بھی زندہ ہو گئی، بچیاں بھی زندہ ہو گئی، بچے بھی زندہ ہو گئے، یہاں تک نہیں، یا ارحم الراحمین کی آج دنیا سے لے کر قیامت کی صبح تک مثال قائم ہو جائے کہ جو یا ارحم الراحمین کہتا ہے، اس نام سے مجھے پکارتا ہے، میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ فرشتوں سے فرمایا میرے بندے ایوب کی حویلی کے اوپر سونے کی بارش برسا دو۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے سونا برس رہا ہے، ایوب علیہ السلام جھولی بھر رہے ہیں، آواز آتی ہے میرے بندے ایوب کیا ابھی بس نہیں کرنی؟ عرض کی اللہ جب خدا کی رحمت ہو رہی ہو تو اس کو لوٹنا کیوں نہیں چاہیے؟ یہ تیری رحمت ہے، مجھے لوٹنے دے، آج جتنا لوٹ سکتا ہوں۔ یہ ساری برکتیں یا ارحم الراحمین کی ہیں۔ آج سے اس بات کا ارادہ کریں، سارے دوست ارادہ کریں، ہم اپنے 24 گھنٹے میں سے 10-15 منٹ مراقبے میں بیٹھ کر اللہ سے یا ارحم الراحمین کہہ کر اپنی پریشانیاں رکھ دیں گے، آگے اللہ جانے اور حکمران جانے۔ وما علینا